بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ پروردگارا، یہ جو ہم فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں اسے ہماری زندگی کی بہترین عبادت قرار دے۔ بار الہ دنیا بھر میں جہاں جہاں امام حسین کی یاد منائی جا رہی ہے، محمد و آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے، پروردگارہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان سب افراد پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ بار الہ اس مجلس اعزا کا اہتمام زہرا اکیڈمی، قرآن سینٹر اور دیگر جن اداروں کی جانب سے کیا جا رہا ہے، پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ اس ذکر میں شامل ہونے والے تمام افراد جو کسی بھی لحاظ سے شریک ہو رہے ہیں، ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بہت سے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، وہ رزق کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، اپنی پریشانیوں کے حوالے سے، مختلف حاجات کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے، بار الہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پاکستان بھر میں ہمارے بھائی سیلاب کی مصیبت سے دوچار ہیں، پروردگارہ ان پر اس مصیبت کو آسان فرما، اور بار الہ ان کو مزید کسی امتحان سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں یہ دعا پیش کرتے ہیں کہ ہمیں امام عصر کے اعوان و انصار میں قرار دے، اور بار الہ ہماری آخری اور سب سے اہم دعا یہ ہے کہ اپنی آخری حجت کا ظہور فرما۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تین روزہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور ان مجالس میں کوشش کی جائے گی اور کوشش کی جا رہی ہے کہ سورہ جمعہ کی آیت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ امور ذکر ہوئے ہیں کہ ہمارے نبی وہ ہیں کہ جو یہ چند کام انجام دیتے ہیں، اور کل کی گفتگو میں مختصر سا اشارہ کر چکا ہوں کہ 4 صفات اللہ کی بیان ہوئی ہیں اور 4 کام رسول اللہ کے بیان ہوئے ہیں۔ اللہ کی صفات اور ان کاموں کے درمیان ایک ربط ہے، جیسی صفت ہے ویسا کام ہے، اور کام کی نوعیت ایسی ہے جو ہمیشہ جاری رہنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ کام ختم ہو جائے گا، نہیں، کام جاری رہے گا۔ اللہ ملک ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے، تو اس کے تعارف کا سلسلہ رسول اللہ کی ذات تک محدود نہیں، بلکہ یہ سلسلہ قیامت تک، جب تک کوئی معرفت حاصل کرنے والا موجود ہے اس وقت تک جاری رہے گا۔ اسی طرح سے ایک ایک صفت کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ 4 کام رسول اللہ کے تھے، اور چاروں کی نوعیت ایسی ہے جو قیامت تک جاری رہنی چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلا کام تلاوت کلام پاک ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت۔ دوسرا کام تزکیہ۔ تیسرا کام جو کل بہت تیزی سے جسے میں کہہ کر گزر گیا تھا، اور آج بھی چونکہ مجھے امام حسن کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، صرف اور صرف تعارف کروا کر اس منزل سے گزر رہا ہوں، کہ وہاں تھا یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں یہ ہستیاں، نبی کریم کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کتاب، تلاوت اور کتاب کی تعلیم، یہ 2 بالکل علیحدہ چیزیں ہیں۔ نبی تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، اور نبی دوسرا، یا ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تیسرا کام، ورنہ کتاب کے لحاظ سے دوسرا کام، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔
تو یہ جو کتاب کی تعلیم ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ قطعاً قرآن مجید کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی و مفہوم بالکل سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ کائنات کے اندر تصرف کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں کہ کائنات کے اندر تصرف کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، کوئی سیکھنے والا ہو۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ قرآن مجید میں وہ ہستیاں جن کی طرف اللہ نے اس بات کی نسبت دی ہے کہ ان کے پاس علم من الکتاب ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہستیاں کائنات کے اندر تصرف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، یعنی ان کا ہاتھ کائنات کے معاملات میں بڑا کھلا ہوا ہے۔ یہ ایک مثال قرآن ہی سے کل عرض کی تھی حضرت آصف ابن برقیہ کی، آج ایک اور مثال عرض کیے دیتا ہوں صرف اس مطلب کو سمجھانے کے لیے کہ آصف ابن برقیہ کیا ہے، کائنات کے اندر تصرف کر رہے ہیں، ورنہ عام طریقہ کار کے مطابق حضرت بلقیس کا تخت اگر یمن سے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، وہ چاہے جتنی ہی دور کیوں نہ ہو، تو اصولی طور پر اس کو سال ہا سال اس دور کے مطابق لگ جانے چاہیے تھے، کئی سال لگتے کہ وہ تخت یمن سے حضرت سلیمان کے پائے تخت، حضرت سلیمان کے کیپٹل جہاں حضرت سلیمان کا دارالحکومت تھا وہاں منتقل کرنے تک۔ اس لیے کہ یمن سے اگر کوئی چیز اس دور کے مطابق لائی جاتی فلسطین تک تو شاید کئی سال لگ جاتے۔ جنات کہہ رہے ہیں ہم ایک دن میں لے آئیں گے، لیکن حضرت آصف ابن برقیہ تصرف کر رہے ہیں اس کائنات کے اندر، ان تمام مسائل کے اندر۔ کیسا تصرف کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ پلک جھپکنے میں لے آؤں گا۔ تو یعلمہم الکتاب کی منزل پر جو ہستی فائز ہے، حضرت آصف ابن برقیہ کون ہے؟ علم من الکتاب، ان کے پاس تھوڑا سا علم ہے، تو تھوڑے سے علم والا اتنی دور سے پورے کا پورا تخت اس کی ملکہ سمیت، اس پر موجود وزیروں سمیت، اس پر موجود اشیاء سمیت لا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو تعلیم دے رہا ہے کتاب کی، اس کے پاس یقیناً طاقت بہت زیادہ ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے تصرف، کائنات کے اندر عمل دخل۔ اس لفظ کو اگر میں جانے پہچانے لفظ میں تبدیل کرنا چاہوں تو نبی کون ہیں؟ نبی وہ ہستی ہیں کہ جو آیات کی تلاوت کرتے ہیں، نبی وہ ہستی ہیں جو تزکیہ کرتے ہیں، نبی وہ ہستی ہیں جن کے پاس نہ صرف ولایت ہے بلکہ ولایت عطا کرتے ہیں۔ نبی ولایت تکوینی عطا کرتے ہیں، اور یہ ولایت کا سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضرت آصف ابن برقیہ تک ہو، کتنے ہی ایسے نمونے ہیں، کتنے ہی ایسے ماڈل ہیں کہ ولایت عطا کی گئی۔ تو ان میں سے ایک حضرت خضر ہیں، حضرت خضر بھی ولایت کے مالک ہیں، حضرت خضر بھی تصرف کر رہے ہیں، ایسا تصرف کر رہے ہیں کہ اپنے دور کا اولی العزم نبی تک سمجھ نہیں پا رہا۔ حضرت موسیٰ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کس طرح سے تصرف کر رہے ہیں کہ وہ کشتی جو بھلائی کر رہا ہے اس میں سوراخ کر رہے ہیں، وہ شہر کہ جہاں پر کھانے کا سوال کر رہے ہیں وہ کوئی مدد نہیں کر رہے، حضرت خضر اسی شہر کی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں، وہ بچہ کہ جو اپنے والدین تک لے کر جا رہا ہے اسی بچے کو قتل کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ولایت ہے، جانتے ہیں کاموں کی تبدیلی کو، کاموں کے اثرات کو، امور کے پنہاں پہلوؤں سے آگاہ ہیں کہ کون سے ابعاد ایسے ہیں جن سے انسانی عقل نا آشنا ہے۔ تو یہ ہے رسول کا تیسرا کام۔ چوتھا کام کیا تھا؟ والحکمہ۔ حکمت کا اگر میں سادہ لفظوں میں تعارف کروا دوں، کل گفتگو کچھ اس حوالے سے کر چکا ہوں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت اللہ کی جو صفت حکمت ہے، اللہ کی صفت ایک تیسری صفت تھی عزیز، یعنی خدا ناقابل شکست تھا۔ اس ناقابل شکست ہونے کو، خدا کے ناقابل شکست ہونے کو اگر کوئی ہستیاں ثابت کریں گی تو وہ ولایت سے ثابت کریں گی۔ ولایت کے ذریعے خدا کا ناقابل شکست ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حکمت اس ولایت سے بھی آگے کی چیز ہے۔ حکمت ان تمام کے تمام امور کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ چنانچہ نبی کریم نے اپنی تمام کے تمام کاموں کو جس ہستی کے ذریعے سے محفوظ کیا اس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔
یہ بہت تیزی سے کہتے ہوئے گزر رہا ہوں. تو پس اللہ کی 4 صفات، نبی کے یہ 4 کام، یہ 4 کام جاری رہنے چاہیے. اب اگر کوئی ہستی، کوئی شخصیت اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کا جانشین ہوں، میں نبی کا خلیفہ ہوں، میں نبی کے بعد نبی کی مسند پر بیٹھنے کا اہل ہوں، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ یہی 4 کام انجام دینے ہیں. اسے تلاوت کلام پاک بھی کرنی ہے، تلاوت آیات کرنی ہے، اسے تزکیہ بھی کرنا ہوگا، اسے کتاب کی تعلیم، ولایت بھی بانٹنی ہوگی، اسے اسلام کو محفوظ بھی کرنا ہوگا. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جس شخص کو رسول اللہ کے بعد مسند اقتدار ملی وہ یہ کام نہیں کر پائے. امام حسن ابھی چونکہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں یہ دکھاتا آپ کو. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تلاوت کلام پاک کے لیے رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں. رسول اکرم کو حکم دیا گیا کچھ آیات کے حوالے سے. ایک بڑا زبردست پہلو ہے. رسول اللہ کا کام کیا ہے؟ آیات کی تلاوت کرنا. تو رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ کچھ آیات ایسی ہیں، جاؤ اور جا کر مکے میں سناؤ. تو رسول اللہ نے کسی صحابی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور میری طرف سے سنا دیں. فوراً فرشتہ وحی نازل ہوا کہ اے حبیب یہ نہیں سنائیں گے، یا تو ان آیات کو آپ خود سنائیں یا کوئی ایسی ہستی سنائیں جو آپ سے ہو. تو اللہ نے حضرت علی کو روانہ کیا کہ آپ جا کر سنائیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 کام جو اللہ نے قرآن مجید میں 4 مرتبہ بیان کیے ہیں، یہ رسول انجام دے گا یا رسول کا جانشین. تو آج چونکہ تذکرہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا، تو یہی 4 کام میں آپ کو سیرت امام حسن سے دکھاؤں گا کہ کس طرح سے امام نے یہ 4 کام انجام دیے. اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. نبی کا پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت. آیات کی تلاوت 2 طرح سے ہوتی ہے. اللہ کی نشانیوں کی تلاوت، اللہ کی نشانیوں کا تعارف. اللہ کا تعارف کروانا ہے نا، تو یہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں وہ پڑھ کر سنائے، اور دوسرا یہ کہ ذات پروردگار کی شناخت کا ذریعہ بنے. رسول اللہ ایسے ہی تھے. رسول اللہ قرآن مجید کی آیات بھی سناتے تھے، اور آیات سنانے کے ساتھ ساتھ خود ذات پروردگار کی شناخت کا، اللہ کی معرفت کا ذریعہ تھے. یعنی خود ذات نبی اللہ کی معرفت کا ذریعہ. تو اب اگر امام حسن رسول اللہ کے حقیقی جانشین ہیں تو ان کی زندگی کے اندر بھی یہ دونوں پہلو نمایاں ہونے چاہیے. تو امام حسن کی زندگی کے اندر پہلا پہلو اسی آیت کی تلاوت کا، یہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کیے دیتا ہوں کہ حضرت علی کی زندگی کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب بھی وحی نازل ہوتی رسول اکرم پر، مسجد میں وحی سنتے، گھر تشریف لے کر آتے. جیسے ہی گھر تشریف لاتے تو سیدہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے کہ اے نبی زادی، اے بی بی دو عالم، آج یہ وحی نازل ہوئی. کچھ عرصے بعد امیر المومنین نے محسوس کیا کہ گھر آتے ہیں، آ کر جیسے ہی گفتگو شروع کرتے ہیں کہ بی بی آج یہ آیت نازل ہوئی، اس سے پہلے کہ مولا آیت پڑھیں بی بی آیت کی تلاوت کرنا شروع کر دیتی ہیں. بی بی مولا سے پہلے آیت پڑھتی ہیں. تو امام سوال کرتے ہیں کہ بی بی آپ کو کس نے بتایا؟ آپ ہم سے پہلے کیسے مطلع ہو جاتی ہیں آیات قرآن سے؟ تو بی بی نے کہا کہ میرا بیٹا حسن مسجد سے سن کر آ کر مجھے آیات سناتا ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ. امام حسن مجتبیٰ وہ ہستی ہیں جو بچپن سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں جو کام رسول کا کام تھا. سیدہ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنا کوئی معمولی کام نہیں. اور دوسرا پہلو سنتے چلے جائیے کہ خود ذات حسن اللہ کی معرفت کا ذریعہ بن جائے. وہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی معرفت کا ذریعہ بننے کے حوالے سے اسلام سب سے بڑا، اگر دیکھا جائے اسلام کو جو چیلنج پیش آیا ہے، سب سے بڑی مشکل جو پیش آئی ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ تھی.
یعنی اب تک بت پرستی کے ساتھ مقابلہ کرنا اسلام کے لیے نسبتاً آسان تھا. یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کی نوعیت تبدیل ہو گئی. یہودیوں کے ساتھ کہا جاتا تھا کہ تم آیات کو دیکھو، تم اپنی کتابوں کے اندر دیکھو، تم اہل کتاب ہو. ان کو مختلف طریقوں سے کہا جاتا تھا. لیکن جب عیسائیوں کے ساتھ بات ہوئی، عیسائیوں کے ساتھ گفتگو کا مرحلہ آیا تو اتنا پیچیدہ ہو گئی گفتگو، دلائل کا اتنا تبادلہ ہوا کہ خداوند متعال کو یہ کہنا پڑا کہ تم اگر نہیں مان رہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اگر تم نہیں مان رہے، تمہارے سامنے ساری کی ساری دلیلیں پیش کر دی گئی ہیں، اگر تم تب بھی نہیں مان رہے ان دلیلوں کو تو تمہارے لیے کام کیے دیتے ہیں. وہ کام کیا ہے کہ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَالنِّسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہ دیکھو اگر تم اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہے، وہ اللہ کے وجود کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو اللہ کہہ رہے تھے. اب اللہ کی معرفت کا جب مرحلہ آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حسنین کو اپنے ساتھ لے کر گئے. اب یہ جو امام حسن کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور جواب میں وہ تمام کے تمام نصارہ نجران خاموشی اختیار کر رہے ہیں، جزیہ دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں، اپنی شکست کو تسلیم کر رہے ہیں. در حقیقت شکست تسلیم نہیں کر رہے بلکہ وجود حسن سے اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ حسن کا وجود، امام حسن مجتبیٰ کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند متعال موجود ہے. تو یہ وہ یتلو علیہم آیاتہ ہی کی بہترین تفسیر ہے جو امام حسن مجتبیٰ کی صورت میں نمایاں ہوئی. دوسرا کام امام حسن مجتبیٰ کا، دوسرا کام جو رسول اللہ کے کام کے بالکل عین مطابق ہونا چاہیے، وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ. رسول اللہ بھی تزکیہ کرتے تھے، امام حسن مجتبیٰ بھی تزکیہ کرتے ہیں. پاک کرنا، مختلف چیزوں سے پاک کرنا. امام حسن مجتبیٰ تزکیہ جو کرتے ہیں، رسول اللہ کی طرح امام کی زندگی کے اندر کتنے ہی نمونے ہیں. کبھی کسی انسان کو اس کے اندر موجود بہترین صفات کی بنیاد پر آگے لے کر آنا، یہ امام حسن مجتبیٰ نے سکھایا. تزکیہ یہی ہے نا کہ انسان کیا ہوتا ہے، انسان ملغوبہ ہے، انسان کے اندر اچھی صفات بھی ہوتی ہیں، انسان کے اندر اس کے تقاضوں کی بنیاد پر بعض اوقات بری صفات بھی پائی جاتی ہیں. نبی کیا کیا کرتے تھے کہ ان اچھی صفات کو ابھارا کرتے تھے اور بدترین انسان کو بہترین انسان میں تبدیل کر دیتے تھے. تو امام حسن مجتبیٰ بھی ایسے ہی ہیں. کتنے ہی واقعات ہیں جو سیرت امام حسن میں نظر آتے ہیں کہ بالکل شخص کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. اگر کسی کے اندر ذرا سی بھی نیکی پائی جاتی ہے. بڑا معروف واقعہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ مدینے میں ایک باغ کے قریب سے گزر رہے تھے. دیکھا کہ باغ کے دروازے پر ایک غلام بیٹھا ہوا ہے. اس کے پاس غلام پسماندہ ترین طبقہ ہوا کرتا تھا، جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ غلام دوپہر کا وقت ہے، دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا اس کے پاس ہے. ایک نوالا یہ خود کھاتا ہے، ایک نوالا اپنے قریب بیٹھے ہوئے کتے کو ڈال رہا ہے. ایک نوالا خود کھاتا ہے. جیسے ہی امام حسن کی نظر پڑی تو امام نے اس سے سوال کیا کہ تم خود کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ رہی ہے. بس یہی سننا تھا. امام نے کہا کہ اس کے اندر اتنی اچھی عادت موجود ہے کہ اب اسے غلام نہیں رہنا چاہیے. امام نے کہا کہ تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں. امام گئے، اس باغ کے مالک سے سب سے پہلے اس غلام کو خریدا. غلام کو خریدنے کے بعد اس باغ کو خریدا اور خریدنے کے بعد واپس تشریف لائے اور سب سے پہلے غلام کو بتایا کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے، میں نے یہ باغ بھی خرید لیا ہے، جاؤ میں تمہیں خدا کی راہ میں، چونکہ تمہارے اندر یہ صفات حمیدہ ہیں، یہ اچھی عادات ہیں، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا اور دیکھو تمہارے رزق و روزی کا انتظام کیے دیتا ہوں کہ یہ باغ جس میں کل تک تم کام کر رہے تھے آج سے یہ تمہارا ہے. یہ تزکیہ ہے.
کہ ایک اچھی صفت دیکھی، نہیں معلوم غلام کے اندر کیا کیا تھا، لیکن اس کو اٹھا کر بلندی پر پہنچا دیا۔ کتنے ہی واقعات سیرت امام حسن میں اس طرح کے نظر آتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑا سنہری موقع تصور کیا جاتا ہے ایک پہلو کو، وہ یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی انسان پر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، اور اسے اپنی کوئی چیز فروخت کرنا پڑ جائے، گاڑی بیچنی پڑ جائے، بائک بیچنی پڑ جائے، گھر بیچنا پڑ جائے علاج کے لیے یا کسی اور مشکل کے لیے کوئی چیز بیچنی پڑ جائے، تو جیسے ہی ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مشکل میں مبتلا ہے، تو اگر چیز کی قیمت 10 لاکھ ہوتی ہے، 1 کروڑ ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کم از کم 50% گرا دیتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر 50% نہیں تو 40% تو گرا ہی دیں۔ 1 لاکھ والی چیز 60,000 میں خریدنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجبور ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، یہ زندگی نہیں گزار سکتا، یہ پریشان ہے، یہ بیچے گا، مجھے نہیں بیچے گا، کسی اور کو بیچ دے گا، تو میں خرید لوں، اس نے بیچنا ہی بیچنا ہے۔ یہ تفکر ہے ہمارا، یہ تزکیہ نہیں ہے، یہ در حقیقت ہم خود بگڑ رہے ہوتے ہیں، ہم خود پستی کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی مجبور ہے، ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن سیرت امام حسن کیا ہے؟ امام حسن کی سیرت کا یہ پہلو آپ دنیا کے اندر کہیں چلے جائیں کہیں نہیں ملے گا۔ امام جب بھی مدینے کے لوگوں کو یہ علم تھا کہ اگر کبھی مشکل آئے تو اگر آپ اپنی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو حسن ابن علی کو بیچنا۔ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی مشکل میں آتے تھے، جاتے تھے، فرزند رسول میں اس مشکل میں مبتلا ہوں اور یہ اپنا باغ بیچنا چاہتا ہوں، اپنی یہ چیز، یہ گھوڑا، یہ فلاں جانور بیچنا چاہتا ہوں، تو امام کہا کرتے تھے کتنے کا؟ بازار کی قیمت نہیں، امام اس کو کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ تم زیادہ بتاؤ اپنی ضرورت کے مطابق۔ اس سے وہ چیز خریدتے تھے اور خریدنے کے بعد وہی چیز اس کے سپرد کر دیتے تھے کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے، اور وہ جو قیمت ہوا کرتی تھی وہ بھی اس کو دے دیا کرتے تھے کہ یہ چیز میری ہے تمہارے پاس اور اس کی جو قیمت ہے یہ تمہاری ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد اس کو ہبہ کر دیا کرتے تھے کہ شرمندگی نہ ہو۔ تمام کا تمام عمل کیوں؟ اس لیے کہ تزکیہ کرنا ہے، اس صفت کو، اس عادت کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں میں رائج کرنا ہے۔ رسول کیا کر رہے تھے؟ یزکیہم، پاکیزہ کر رہے ہیں، اور ایسا پاکیزہ کرتے ہوئے صرف اولاد فاطمہ نظر آئے گی، کوئی شخص ایسا پاکیزہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ یہ ذرا صرف ایک واقعے کی طرف تھوڑی سی نظر ڈالیے گا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک رواج تھا، امام حسن کے دور میں بھی اور بعد میں بھی اور آج بھی ہے، کہ جب بھی کوئی شخص حج پر جاتا ہے، ہر مومن کی، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ حج پر ضرور جائے، اور جب بھی کوئی شخص حج پر جاتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے کہ وہ مدینہ ضرور جائے۔ حج کے اعمال میں نہیں ہے مدینہ جانا، لیکن مدینہ سب جاتے ہیں۔ تو امام حسن کے دور میں بھی سب لوگ مدینے آیا کرتے تھے۔ ان مدینے آنے والوں میں شام کے لوگ بھی شامل تھے۔ شام کے لوگ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے۔ یہ ایک شخص تھا، سنا ہوا واقعہ آپ کا، لیکن اس کو ذرا توجہ سے دیکھیے گا، تزکیہ کیسے کرتے ہیں۔ تزکیے کے یہ بدترین پہلو جو ہم سوچ نہیں سکتے، ہم بڑے اچھے ماحول میں تزکیہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے یا اپنے تزکیے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بدترین شرائط، بدترین حالات، بدترین ماحول میں ہم تزکیے کا تصور نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو پاک رکھنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ حسن مجتبیٰ ہیں، شام سے آنے والا شخص، اس کے بارے میں روایت ہے کہ اس نے امام حسن کو ایک جگہ سے گزرتے ہوئے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد امام کے چہرے کے نور سے متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کتنی نورانی ہستی ہے، یہ مدینے کے اندر واقعاً اللہ نے مدینے کا انتخاب کیا ہے کہ مدینے کے اندر اتنی نورانی نورانی ہستیاں رہتی ہیں۔ کسی شخص سے سوال کیا کہ یہ کون ہے جو اتنا نورانی ہے، جس کے چہرے پر اتنا اطمینان ہے، اتنا خوبصورت ہے؟ سوال کیا کہ یہ کون ہے؟
تو بتایا اس شامی کو کہ یہ حسن ابن علی ہیں. بس وہ شخص جو یہ سوال کر رہا تھا کہ یہ اتنی خوبصورت ہستی کون ہے، جیسے ہی نام سنا کہ حسن ابن علی ہیں، علی کا بیٹا ہے، وہ جو نفرت کی آگ تھی شامیوں کے دل میں، وہ جو کینہ تھا، وہ جو بغض تھا، وہ کئی گنا زیادہ بڑھ گیا کہ اللہ نے یہ نعمت ان کو کیوں دے دی. فوراً سامنے جا کر کہتا ہے کہ میں اس کے باپ کو تو کچھ نہیں کہہ سکا، سنا ہوا تو بہت تھا، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اگر ان کو نہیں کہہ سکا تو کم از کم ان کے بیٹے کو تو کہوں. وہ بھڑاس، وہ بغض، وہ کینہ جو دل میں ہے، اگر علی کے سامنے نہیں کہہ سکا تو کم از کم علی کے بیٹے کے سامنے تو جا کر کہوں. یہ سوچ کر امام حسن کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ، اور روایات کا یہ مزاج ہے کہ عام طور پر چھوٹی موٹی اگر کوئی بات ہوتی تھی تو بیان کر دیا جاتا تھا، لیکن اس شخص نے اس قسم کی نازیبا گفتگو کی امام علی کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں، اور جتنی دیر تک کر سکتا تھا وہ گفتگو کرتا رہا. وہ الفاظ، اس کی تعبیرات کو استعمال کرنے کے لیے اگر میں الفاظ استعمال کروں تو اس کے لیے قطعاً نعوذ باللہ کہوں گا، یعنی نعوذ باللہ من ذالک گالیاں دیتا رہا، توہین کرتا رہا، اہانت پر مشتمل جملے بولتا رہا. جب بول بول کر تھک گیا تو اب آپ دیکھیے گا، توجہ کیجئے گا کہ مدینے کے اندر اس دور میں ہوٹل نہیں تھے، مدینے کے اندر کوئی ڈیرے نہیں تھے، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ کوئی سرائے نہیں تھی کہ جہاں مسلمان آ کے ٹھہرتے ہوں. وہ چند مسلمان کے جن کے گھر بڑے ہوا کرتے تھے، حاجی جو بھی رسول اللہ کی زیارت کے لیے آتا تھا تو وہ ان بڑے گھروں کے دروازے پر آ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں حج کرنے کے لیے رسول اللہ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. تو لوگ امام حسن کے گھر کی طرف رہنمائی کرتے تھے. یہ جو دسترخوان امام حسن مشہور ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ مدینے میں زیارت کے لیے آنے والا ہر شخص امام حسن کے بڑے گھر میں آ کر قیام کیا کرتا تھا. تو امام حسن نے کہا کہ اب تزکیے کا مرحلہ ہے، اس کو پاکیزہ کر رہے ہیں. کتنی نفرت بھری ہوئی ہے، جب کسی شخص کے اندر نفرت بھر جائے تو وہ شخص اندھا ہو جاتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ان کو پاکیزہ بھی کرتے ہیں. تو امام حسن اب اس کو پاکیزہ کرنے کی کوشش شروع کرتے ہیں. امام کہتے ہیں اس شہر میں نئے ہو، یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، رسول اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہو. اس نے کہا کہ ہاں، خاموش ہو گیا. یہ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی گالیوں کے بعد، اتنی توہین کے بعد، اتنی بدتمیزی کے بعد کوئی مجھ سے مسکرا کر بات کر سکتا ہے. امام کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. اسے بتا رہے ہیں کہ تم اس شہر میں نئے آئے ہو، تمہارے پاس یقیناً جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے، اور سفر میں کپڑے، چونکہ اس دور کے اندر ایک ہی لباس ہوتا تھا جو ایک سال، دو سال، ڈھائی سال جب تک چلتا تھا، جب تک پھٹ کر نہیں اترتا تھا اس وقت تک لباس کو تبدیل نہیں کیا جاتا تھا. تو امام جانتے ہیں کہ اگر شام سے لباس پہن کر چلا ہے یہ شخص تو اس کے پاس لباس نہیں ہے. امام کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے گھر تمہیں کھانا بھی دیا جائے گا، لباس دیا جائے گا. لباس اس دور میں کوئی معمولی چیز نہیں تھی، بہت اہم چیز تھی. تمہیں لباس بھی دوں گا. اور امام کا یہ فرمان ہے. اگر آپ کی توجہات ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. مال کی قیمت کے حوالے سے کہ مال کیا چیز ہے، مال کی کیا قیمت ہے، کتنی اہمیت رکھتا ہے مال، دولت. تو امام نے چند جملوں کے اندر بتایا ہے کہ مال کی کیا اہمیت ہے. مال اتنا ہی اہم ہے، مال کی قدر و قیمت بس اتنی ہے کہ کسی کو کھانا کھلا دیں آپ. اگر آپ نے کھانا کھلا دیا تو وہ ہے اہم، وہ ہے اس کی قیمت. اگر آپ نے کسی کو لباس لے دیا ہے تو وہ ہے اس کی قیمت. اگر آپ نے کسی مومن کی ضرورت کو پورا کر دیا ہے تو وہ ہے مال کی قیمت. اب اس شخص کو امام حسن مجتبیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہمارے گھر چلے. تو یہ شخص گریا کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی. یہاں پر امام کے حوالے سے علماء بیان کرتے ہیں کہ امام نے ایک جملہ کہا کہ ہمیں پتا ہے اہل شام ایسے ہی ہیں، اہل شام کا مزاج یہی ہے. یہ جو جملہ کہتے ہیں علماء، یہ بہت ہی
دردناک جملہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو امام حسن اس شامی سے جو دیندار شامی ہے, جو حج کرنے کے لیے آیا ہے, جو حج کرنے کے لیے آیا وہ دیندار شامی ہے نا, وہ اللہ رسول کو سمجھتا ہے, اللہ رسول کی محبت میں حج کرنے کے لیے آیا ہے, رسول سے محبت کی وجہ سے مدینے آیا ہے. وہ اتنا بددہن, وہ اتنا بدتمیز آدمی ہے. تو مجھے یہ بتائیں, علماء بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ذرا تصور کریں کہ امام حسن کے دل پر کیا گزرتی ہوگی یہ سوچ کر کہ میری بہنوں کو شام جانا پڑے گا, کس قسم کے شامیوں سے گفتگو کرنا ہوگی. یہ ہے امام حسن. ان شامیوں کے ساتھ, ایسے شامیوں کے ساتھ آپ سیرت اہل بیت میں دیکھیں گے کہ وَيُزَكِّيهِمْ, صرف آل محمد تزکیہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور آل محمد نے تزکیہ کیا. شام جس کا تعارف ہی یہ تھا کہ یہ علوی نہیں ہے, ایسے لوگوں کو آج اگر شام میں جا کر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ تم شیعہ ہو یا سنی, تو شیعہ سنی سے ہٹ کر وہ کہیں گے کہ نحنو علوی, ہم علی والے ہیں, ہم علوی ہیں. تو یہ تبدیلی شام کے اندر, اگرچہ کہ وہ علوی اپنے جس پس منظر میں کہہ رہے ہیں, لیکن یہ علوی کہہ دینا کچھ نہ کچھ تزکیے کی تو علامت ہے, کچھ نہ کچھ تبدیلی کی تو علامت ہے. یہ ہے دوسرا کام. ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں بس صرف تزکیے کے ساتھ ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کروں گا. ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد والے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ, 4 کام تھے حضرت کے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ, امام حسن کیا ہیں؟ ولایت عطا کرتے ہیں, ولایت کے حامل ہیں, کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. کس طرح سے؟ صرف ایک واقعہ بیان کروں گا کہ یہ وہ پہلو ہے جو رسول اللہ کی جانشینی کو ثابت کرنے کے لیے ہے. آیات کی تلاوت, تزکیہ, اور کہیں پر ایسی طاقت کا اظہار کہ جو حقانیت پر مبنی ہو. متعدد واقعات ہیں امام حسن کی سیرت کے. صرف ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ نخیلہ میں جب صلح انجام پا گئی امام حسن کی اور امیر شام کے درمیان, تو امیر شام نے کچھ حقائق کا انکار کرنے کے لیے ایک بات کی. اصل کیا تھا؟ اصل یہ تھا کہ رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا جائے. کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے حسن کہ رسول اللہ علم غیب جانتے تھے, علم غیب کے بارے میں علم رکھتے تھے, وہ چیزوں کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے. تو اگر واقعاً ایسا ہے تو کیا اس علم میں سے تم جو جانشین رسول ہو تم تک بھی کوئی چیز پہنچی ہے؟ یہ ایک ایسا مرحلہ تھا. توجہ کیجئے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ علم غیب جانتے تھے. ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول علم غیب جانتے تھے. اگر جانتے تھے تو کیا تمہارے پاس بھی کوئی ایسی چیز ہے؟ اب اگر امام حسن وہاں پر ایسا مظاہرہ نہیں کرتے جو علم غیب پر مشتمل ہو, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ صلح کے معاہدے میں شام سے آئے ہوئے ہیں, جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں, وہ کیا سمجھیں گے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ, کہ تصرف کائنات کے اندر, ولایت کائنات کے اندر, علم غیب, اس سے نبی محروم تھے. نبی کی ذات پر حملہ کیا گیا تھا. امام حسن سے نہیں پوچھا جا رہا کہ اگر امام حسن جواب نہیں دیتے تو لوگ کہیں گے کہ جیسے حسن کے پاس نہیں ہے ایسے رسول کے پاس بھی نہیں ہوگا. مشہور بات ہے. تو لہٰذا یہاں پر مظاہرہ کرنے کی ضرورت تھی. تو امام نے کہا کہ ہاں میرے پاس بھی وہ علم ہے, میں بھی بتا سکتا ہوں. تو کہنے لگے کہ اچھا کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کھجور پر خرما کے کتنے دانے لگے ہوئے ہیں, اس درخت پر کتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں؟ امام نے کہا کہ میں تمہیں وزن بھی بتا دیتا ہوں. میرے نانا سے بعض لوگوں نے یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے وزن بتایا تھا, انہوں نے مقدار بتائی تھی, لیکن آج حسن اپنے نانا کی سیرت پر چلتے ہوئے تمہیں تعداد بتا دیتا ہے. مولا نے کہا کہ 4004 دانے ہیں اس کھجور کے درخت پر, 4004 دانے لگے ہوئے ہیں. فوراً اس درخت کے نیچے
لا کر چادریں بچھائی گئیں اور حکم دیا گیا کہ ان کھجوروں کے دانوں کو گنا جائے. گننا شروع کیا گیا. گننے کے بعد اب اس سارے معاملے کا جو گن رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ امام حسن نے کیا تعداد بتائی ہے. امام حسن اور باقی عمراء بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک شخص ہے عبداللہ ابن عامر, اس کو اس بات کی خبر ہے کہ کوئی معاملہ وہاں چل رہا ہے جو کھجوریں گنی جا رہی ہیں. یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا تھا. اس نے خاموشی سے ایک کھجور کا دانہ اٹھا لیا اور سائڈ پہ کھڑا ہو گیا. گنتی گنی گئی 4003 کھجوریں. تو معاویہ کے اور امیر شام کہنے لگا کہ یہ تو 4003 کھجوریں ہیں, ایک کھجور کم ہے. تو امام نے کہا کہ وہ عبداللہ ابن عامر کی مٹھی کھلواؤ, ایک کھجور اس کے اندر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اس معجزے کا اظہار کس لیے کیا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ بتایا جائے کہ نبی علم غیب کے حامل ہیں. ہمارے پاس بھی ہے, ہم بھی یہ عطا کر سکتے ہیں, لیکن یہ نبی کے دامن کو بچا رہے ہیں, نبی پر لگنے والے اعتراض سے ذات رسول کی حفاظت کر رہے ہیں. اور قدم قدم پر ان ہستیوں نے رسول اللہ کو اس حوالے سے محفوظ رکھا. قدم قدم پر رسول اللہ کی مدد کی, رسول اللہ کے پیغام کو پہنچایا. اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بہت قربانیاں دینا پڑی ہیں آل محمد کو. امام حسن قدم قدم پر چونکہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کی تفسیر کر رہے تھے, ایسے اقدامات کر رہے تھے جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ جانشین رسول حسن مجتبیٰ ہیں. تو ہمیشہ حکومت و سلطنت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایسے افراد کو ہٹا دیا جائے اگر مقابلہ نہیں کر سکتے. تو امام حسن کے خلاف, امام حسن کو شہید کرنے کے لیے مختلف افراد کو دعوت دی گئی. کبھی کچھ افراد کے ذمے یہ لگایا گیا کہ اگر تم حسن مجتبیٰ کو قتل کر دو, کسی موقع پر انہیں شہید کر دو, تو جہاں تمہیں مالی طور پر انعام دیا جائے گا وہاں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کر دی جائے گی. مختلف طریقوں سے مختلف افراد کو ورغلایا گیا, یہاں تک کہ امام حسن کے گھر میں موجود جعدہ بنت اشعث سے کہا گیا کہ اگر تم وہ زہر جو ہم شام سے بھیج رہے ہیں یہ امام حسن کے کھانے میں شامل کر دو تو تمہیں انعام بھی دیا جائے گا اور تمہاری شادی یزید سے کر دی جائے گی. بس اس کے بعد کیا تھا کہ جعدہ نے ایک روز جب شدید گرمی میں امام حسن نے روزہ رکھا ہوا تھا, افطار کے ٹائم امام حسن کی خدمت میں جو دسترخوان پیش کیا, جو افطار کا سامان پیش کیا, اس میں وہ دودھ بھی شامل کر دیا جس میں زہر ملایا گیا تھا. امام نے چند گھونٹ لیتے ہی جعدہ سے کہا کہ تم نے مجھے مسموم کر دیا ہے, اور یاد رکھنا کہ تم اپنے اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکو گی جس کے لیے تم نے مجھے زہر دیا ہے. بس یہ زہر کا ملنا تھا. یہ خبر امام کی بہنوں تک بھی پہنچا دی گئی. خاندان بنی ہاشم کی عورتیں آ گئیں, گھر کے اندر آہوزاری کا سما تھا, بہنیں رو رہی تھیں, بھائی رو رہے تھے. امام حسن مسلسل خون کی الٹیاں کر رہے تھے. ایک تشت لایا جاتا, خون سے بھر جاتا تو اسے خالی کرنے کے لیے بھیج دیتے, دوسرا تشت آتا. کہ ایسے میں کچھ افاقہ ہوا تو امام حسن نے وصیتیں کرنا شروع کی. وصیتیں کر رہے ہیں, بہنوں کو وصیتیں کر رہے ہیں, بھائیوں کو وصیتیں کر رہے ہیں. یہ وصیتیں کرتے کرتے جب امام حسین سے کچھ وصیتیں کی, ان وصیتوں کے دوران امام حسین نے گریہ کرنا شروع کیا, امام حسین نے رونا شروع کیا. امام حسن نے جیسے ہی حسین ابن علی کو روتے ہوئے دیکھا تو امام نے تڑپ کر کہا, لا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے حسین جو مصیبتیں تم پر آئیں گی, اے حسین جن مصائب کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا,
حسین تم گریہ نہ کرو، حسین تم نہ رو۔ حسن یہ دیکھ چکے تھے کہ حسین کی مصیبت ایسی مصیبت ہے کہ جب بھی پنجتن میں سے کسی شخصیت نے اس دنیا کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، رسول اللہ دنیا کو چھوڑ رہے ہیں تو حسین کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، حسین کا غم یاد کر رہے ہیں۔ علی اس دنیا سے جا رہے ہیں تو حسین کا غم یاد کر رہے ہیں، فاطمہ اس دنیا سے جا رہی ہیں تو حسین حسین کر رہی ہیں، حسین کی پیاس کو یاد کر رہی ہیں۔ حسن جا رہے ہیں تو حسن کا بھی یہی عالم ہے، ایسی حسین کی مصیبت میں کیا مصیبت ہے۔ لیکن حسین وہ ہستی ہے کہ جب کربلا میں اپنے شہیدوں کو پیش کر رہے ہیں تو حسین پنجتن کی ان چاروں ہستیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ حسین بھی ان کی یاد کو بھلا نہیں رہے۔ حسین کس طرح سے یاد کر رہے ہیں؟ حسین جب رسول اللہ کی شبیہ علی اکبر کو بھیج رہے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خدایا گواہ رہنا، میں تیری بارگاہ میں مقتل میں اس شخص کو بھیج رہا ہوں جو تیرے حبیب کی شبیہ ہے، جو تیرے حبیب کی دوسری کاپی ہے۔ اے خدا گواہ رہنا کہ اس امت نے میرے جوان پر کیا ستم ڈھائے۔ اور جب اس کے بعد حضرت ابو الفضل العباس کے سر پر گرز لگتا ہے تو اپنے بابا علی کو یاد کرتے ہیں کہ میرے بابا علی کے سر میں کیسے ضربت لگی تھی، میرے بابا علی پر کیسے مصیبتیں ٹوٹی تھی۔ ضرب عباس کے لگی ہے لیکن پنجتن کی نشانی علی کو یاد کر رہے ہیں۔ اور جب قاسم اجازت لینے کے لیے آئے تو امام حسین نے قاسم کو کیسے تیار کیا، حسن کی نشانی کو کیسے تیار کیا کہ قاسم کے قمیض کو سامنے سے پھاڑ دیا، قاسم کے امامے کے دونوں سروں کو چھوڑ دیا۔ فَأَلْبَسَ ثِيَابَهُ كَصُورَةِ الْكَفَنِ، قاسم کو ایسے تیار کیا جیسے جنازہ تیار کیا جاتا ہے۔ ارے جنازے کی شکل میں کیوں تیار کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سامنے وہی لشکر تو ہے جنہوں نے حسن کے جنازے پر تیر چلائے تھے۔ بس عزادارو حسین نے قاسم کو روانہ کیا، تب بھی حسن کو یاد کر رہے ہیں۔ اور جب ماں کو یاد کرنے کی باری آئی تو ماں کو ہر لمحے پر یاد کر رہے ہیں حسین، فاطمہ کو ہر لمحے پر یاد کر رہے ہیں۔ کیسے یاد کر رہے ہیں؟ اگر اون و محمد کے ہاتھ میں زینب کے ہاتھ دیکھے تو اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں، اون و محمد کو اجازت دے دیتے ہیں، لیکن ماں کو سب سے زیادہ یاد حسین نے اس مرحلے پر کیا کہ جب قاسم کی لاش اٹھائی ہے۔ کیوں یاد کیا؟ اس لیے کہ ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی تڑتڑاہٹ، ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی آواز سے حسین بہت آشنا تھے۔ حسین جب بھی گھر میں آتے ماں سے لپٹتے، جب بھی ماں سے لپٹتے تو پسلیوں کی وہ حالت حسین محسوس کیا کرتے تھے۔ ارے جب قاسم کو اٹھایا، جب حسن کی نشانی کو اٹھایا تو قاسم کا عالم کیا تھا؟ قاسم کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ اب جو حسین نے قاسم کو اپنے بدن سے لگایا، پسلیوں کی آواز سنتے ہی حسین نے گریہ کرنا شروع کیا۔ ہائے فاطمہ، ہائے مادر، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا فرش اعضا پر بیٹھے ہوئے تمام مومنین کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کو ہر بلا، ہر شر، ہر آفت سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ اس ذکر کو جہاں جہاں جو مومنین سماعت کر رہے ہیں یا آئندہ کریں گے، پروردگارہ ان پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ بار الہ اس ذکر کا اہتمام کرنے والے ادارے، اس کے مسئولین، اس کے سرپرستوں، اس میں کام کرنے والے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام افراد کی دینی دنیاوی حاجات کو پورا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔